نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ماہ رمضان کی برکت اور فضیلت ایسی عظیم الشان ہے کہ جو اس ماہ مبارک کو مہینوں اور سالوں پر نہیں بلکہ صدیوں پر فوقیت دیتی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، یعنی دنیا انسانیت پر اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت مکمل ہوئی. اس ماہ مبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. اس ماہ مبارک میں وہ عظیم رات بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ رات ایسی رات ہے کہ قرآن مجید کی ایک مستقل سورہ اس کے فضائل میں نازل ہوئی. یہ رات ایسی بابرکت رات ہے کہ سال بھر کے تقدیر کے فیصلے اسی رات میں کیے جاتے ہیں. یہ ماہ مبارک ایسا مقدس ہے کہ اس میں سرکش شیاطین پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں تاکہ مومن بندوں کے لیے یکسوئی سے عبادت کرنا آسان ہو جائے. اس ماہ مبارک کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ آسمان سے خیر و برکت کا نزول ہمہ وقت ہوتا رہے. نزول رحمت اور خیر و برکت کا یہ مہینہ نہایت ہی بابرکت ہے. یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں یکسوئی سے عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا پائے تو حدیث میں ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چند یوم کے بعد شروع ہونے والا ہے. اس مہینے کی برکت اور فضیلت ایسی عظیم الشان ہے جو اس ماہ مبارک کو مہینوں اور سالوں پر نہیں بلکہ صدیوں پر فوقیت دیتی ہے. اس ماہ مبارک میں جنت کا حصول آسان ہو جاتا ہے. نیکیوں کی تو گویا اس ماہ مبارک میں بہار آ جاتی ہے. ایسا ماہ مبارک اب تمام انسانوں سے کچھ دنوں کے فاصلے پر ہے. اگرچہ اس مقدس مہینے کے استقبال کی تیاری پورے سال کرنی چاہیے، تاہم اس میں اگر چوک ہو جائے تو شعبان اور معظم کا پورا مہینہ تو اس کے استقبال کی تیاری میں گزارنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے میں روزے رکھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ روزے شعبان میں ہی رکھتے تھے. یہ بھی گویا ماہ رمضان کے استقبال کی تیاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ شعبان کے آخر میں روزے نہیں رکھتے تھے. بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے نہ رکھا کرو، اور اسی طرح حدیث کی بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ 15 شعبان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ گویا رمضان سے پہلے روزے نہ رکھنا بھی رمضان المبارک کا خصوصی اہتمام کرنے کے لیے ہے۔ ماہ رمضان کے استقبال کا تقاضا یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کی آمد سے قبل ہی اس مہینوں کو گزارنے کی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ مقدس مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اس کی برکتیں اور نعمتیں تب پوری ہوں گی، تب پوری حاصل ہوں گی جب اس کا اہتمام پہلے سے کیا جائے۔ اس لیے اگر رمضان کی تیاری پورے سال نہ کر سکیں تو کم از کم شعبان کے مہینے میں اس کی تیاری ضرور کر لینی چاہیے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے چند اہم پہلو کیا ہیں، ان کو سامنے رکھیں۔ ان کے مطابق اگر ہم اس ماہ مبارک کی تیاری کریں تو امید ہے کہ اس ماہ مقدس سے زیادہ مستفید ہونے کا ہمیں موقع ملے گا۔ ہم سب اپنی زندگی پر اگر غور کریں تو یہ ایک گھڑی کی طرح ہے۔ ہم نے اپنے دن کو بھی بالکل گھڑی کی طرح مقرر کر رکھا ہے۔ جس طرح گھڑی میں وقت بتانے کے لیے گھنٹے اور منٹ ہوتے ہیں، اسی طرح ہم لوگ بھی وقت کے ساتھ اپنے کاموں کو مقرر کر لیتے ہیں، یعنی صبح یہ کام کرنا ہے، دوپہر میں یہ کام اور شام کو یہ کام۔ پورا دن بلکہ پورا سال اور اس سے بھی بڑھ کر پوری زندگی اسی ایک پروگرام کے مطابق گزر جاتی ہے۔ کسی بھی نئے کام کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا بہت اچھا استعمال نہیں ہے۔ زندگی کا اچھا استعمال اس کی منصوبہ بندی کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بسر کرنے میں ہے۔ ماہ رمضان بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے استقبال کی پہلی تیاری تو یہ ہے کہ اپنے وقت کو رمضان المبارک کے مطابق ڈھال لیں۔ سال کے بقیہ دنوں کے پروگرام کو معطل کر کے رمضان المبارک کے لیے ایک نیا نظام الاوقات بنائیں، جس میں سب سے زیادہ اہمیت صرف عبادت کو، یعنی رمضان المبارک صرف عبادت کے لیے ہو، بقیہ تمام تقاضے ضرورت کے مطابق پورے کیے جائیں۔ آرام کی ضرورت کا خیال رکھا جائے گا، بشری تقاضے بھی پورے کیے جائیں گے، معاشی ضرورتوں اور ڈیوٹی وغیرہ کا بھی اہتمام ہوگا۔ اگر عبادت میں انہماک کی دولت مل گئی تو یہ سب سے بڑی دولت ہوگی۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اس کے سامنے سجدہ اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں، اور پورے سال نہ صحیح اس ماہ میں تو اس کی عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے دوسرا اہتمام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس ماہ میں صدقہ و خیرات میں غیر معمولی اضافہ کریں۔ عام دنوں میں جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رمضان میں اس سے زیادہ خرچ کریں۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں۔ بعض روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و خیرات کا معمول رمضان المبارک میں ایسا ہو جاتا تھا جیسے آندھی میں تیز ہوا، یعنی بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مقدسہ میں غریبوں، فقیروں، ناداروں میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ کسی کی مدد کرنا دراصل رب العالمین کی رحمت ہے جو وہ ہمارے ذریعے کرواتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو نیک کام کی اور کسی کی امداد کی توفیق ملی تو اس کو شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنی رحمت کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں صلہ رحمی کا خصوصی معمول بنانا چاہیے۔ ساتھ ہی رشتہ داروں کے زیادہ سے زیادہ حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اگر کسی رشتہ دار سے ناچاکی ہو گئی ہے یا جھگڑا ہے، رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی اس سے اپنا جھگڑا ختم کریں، اس سے معافی مانگیں اور اس سے زیادہ صلہ رحمی کا معاملہ کریں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ کم از کم 3 پارے روزے کا معمول روز کا معمول ہونا چاہیے۔ تراویح کی نماز کا اہتمام کریں،
اس کے علاوہ فجر کے بعد، ظہر اور عصر کے بعد ضرور تلاوت کریں۔ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کو بھی پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ ان کاموں کے علاوہ نوافل کا اہتمام، دعا کا اہتمام اور مناجات کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کا بھی لازم اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر رمضان کی آمد سے قبل ہی ہم اس کی بھرپور تیاری کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کے فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائے، اس سے پہلے ہمیں نظام الاوقات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔